الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حال میں تشریف لے آئیں کیونکہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے. عرس پاک کی اس بابرکت محفل میں محفل سماع سے پہلے نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے. سب سے پہلے حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب شاہد محمود قادری صاحب. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لوکی رب نو منانا چاہدے نے لوکی رب نو منانا چاہدے نے لوکی رب نو منانا چاہدے نے رب یار منانا چاہدا اے لوکی رب نو منانا چاہدے نے رب یار منانا چاہدا اے ہر صورت اپنے ماہی دے ہر صورت اپنے ماہی دے او ناز اٹھانا چاہدا اے ہر صورت اپنے ماہی دے او ناز اٹھانا چاہدا اے لوکی رب نو منانا چاہدے نے کیوں دن نہیں چڑھن دا نا لیندا کیوں یار سویر نے چر لایا انج
لگدائی خالق حبشی تو آزان پڑھانا چاہندا اے لوکی رب نو منانا چاہندے نے گل حساب کتاب دی نہیں محشر دا ویک مقصد ہے رب ہر منکر نو سونے دا رب ہر منکر نو سونے دا بس شان وہانا چاہندا اے لوکی رب نو منانا چاہندے نے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی اے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے جنوں عشق نبی دا مل جاوے جنوں عشق نبی دا مل جاوے او بندہ کنا لکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے کر گل قرآن محمد دی کی دسیے شان محمد دی کر گل قرآن محمد دی کی دسیے شان محمد دی سانو ساری دنیا بھول گئی ہے سانو ساری دنیا بھول گئی ہے جس دن دیو نگری تکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے سرکار دے آسر تے ننگیا میں غم دے سب طوفاناں چوں سرکار دے آسر تے ننگیا میں غم دے سب طوفاناں چوں دکھاں دی لہر جدوں آئی دکھاں دی لہر جدوں آئی آقا دے کرم نے ڈکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی ازلاں تو ہی پکی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کی اس محفل کے اگلے نعت خوان جناب ظفر نیازی صاحب تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب رب کردیاں بڑھڑے ہو گئے کئی ملا پنڈت سارے ملیا رب دا کھوج کھراوی نا سب سجدے کر کر ہارے تیرا بوتے تیرے اندر وقت دے قرآن پہ کری دے شارے
غلام فریدا رب اونوں ملدا ہے جڑا پیر تو تن من وارے جڑا پیر تو تن من وارے شالا جگ جگ وسے شالا جگ جگ وسے ہے راجوال سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا شالا جگ جگ وسے راجوال سونیا وے شالا جگ جگ وسے احمد یار سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا شالا جگ جگ وسے زہرا پاک دا تو پیارا ہے دکھی دلاں دا سہارا ہے زہرا پاک دا تو پیارا ہے دکھی دلاں دا سہارا ہے حیدر دا دل جانی خواجہ دا پیارا ہے حیدر دا دل جانی خواجہ دا پیارا ہے تو تے رکھنا غریباں دا خیال سونیا تو تے رکھنا غریباں دا خیال سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا شالا جگ جگ وسے احمد یار سونیا پلا ہووے شالا اس دلدار دا ہو راج نے دسیا ہے تیرے دربار دا پلا ہووے شالا اس دلدار دا راج نے دسیا ہے تیرے دربار دا تو تے دتا ہے مینوں اللہ دی تار سونیا تو تے دتا ہے مینوں اللہ دی ستار سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ چشتیہ پلا ہووے شالا اس دلدار دا پلا ہووے شالا اس دلدار دا ہو راج نے دسیا ہے تیرے دربار دا راج نے دسیا ہے تیرے دربار دا تو تے دتا ہے مینوں اللہ دی تار سونیا تو تے دتا ہے مینوں اللہ دی ستار سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا شالا جگ جگ وسے احمد یار سونیا عشق تیرے دے وچ نچدا نوں وے میں جڑے پاسے ویکھاں مینوں لبدا اے تو وے میں جڑے پاسے ویکھاں مینوں دسنا اے تو وے میں جڑے پاسے ویکھاں مینوں دسنا اے تو وے تو تے رکھنا غریباں دا خیال سونیا سچے رب وانگو دتائی مینوں پیار سونیا شالا جگ جگ وسے میرا یار سونیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار اقدس کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد شہباز پنجتنی آف ڈسکا درود پاک واضح بلند سرکار دی بارگاہ دے وچ دل کھول کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ آنکھ میرے اداس رہتی ہے آنکھ میرے اداس رہتے ہیں ان کے درشن کی پیاس رہتے ہیں آنکھ میرے اداس رہتے ہیں اور چھوڑ دو مجھے کوئی انہیں کی گلیاں میں چھوڑ دو مجھے کون کی گلیاں میں یہ ہوا مجھے کو راس رہتی ہے آنکھ میرے اداس رہتے ہیں اور خاک دہلیز کھا کے دیکھو تو خاک دہلیز کھا کے دیکھو تو ساری زندگی مٹھاس رہتے ہیں ساری زندگی ساری زندگی مٹھاس رہتے ہیں آنکھ میرے اداس رہتے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ اس محفل نعت کے آخری نعت خان جناب صبغت اللہ نقشبندی سے گزارش ہے کہ آ کے حضور کی بارگاہ عقیدت میں پھول پیش کریں صلی اللہ علیہ یا درود پاک سبھی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل سونے نال لا بیٹھاواں دل سونے نال لا بیٹھاواں دل سونے نال لا بیٹھاواں اپنی بات بنا بیٹھاواں دل سونے نال لا بیٹھاواں
اپنی بات بنا بیٹھا آ گیا سونا زلفاں والا آ گیا سونا شان والا آ گیا سونا شان والا محفل پا کے سجا بیٹھا محفل پا کے سجا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا جیوے حسن حسین دی جوڑی او جیوے حسن حسین دی جوڑی جیوے حسن حسین دی جوڑی پیار جنہاں نال پا بیٹھا پیار نال پا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال اور سیدہ پاک نے ٹکر پایا مینوں سیدہ پاک نے ٹکر پایا سیدہ پاک نے ٹکر پایا مینوں سیدہ پاک نے ٹکر پایا اپنی نسل رجا بیٹھا اپنی نسل رجا بیٹھا سیدہ پاک نے ٹکر پایا سیدہ پاک نے ٹکر پایا سیدہ پاک نے ٹکر پایا اپنی نسل رجا بیٹھا اپنی نسل رجا بیٹھا اپنی نسل رجا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا حسن حسین دا صدقہ میں بھی حسن حسین دا صدقہ میں بھی بن کے رفیق زیا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا غلام پنج تن بن کے روائے ہو دعا میری غلام پنج تن بن کے روائے ہو دعا میری غلام پنج تن بن کے روائے ہو دعا میری نبی دے گھر دی الفت وچ نبی دے گھر دی الفت وچ ہووے ہستی
فنا میری غلام پنجتن بن کے روائے ہو دعا میری روے میرے عمل وچ روشنی پاکاں تے سچیاں دی ملے خیرات مینوں ہے گڑی زہرا دے بچیاں دی ملے خیرات مینوں ہے گڑی زہرا دے بچیاں دی میرے مولا تیرے در تے میرے مولا تیرے در تے بسے ہو التجا میری غلام پنجتن بن کے روائے ہو دعا میری ہر ایک مشکل چ دیندا اے سکون نہ دے علی مینوں بلاون گے نجف دے بادشاہ اپنی گلی مینوں نماز عشق ہوے گی نجف جا کے ادا میری غلام پنجتن بن کے روائے ہو دعا میری جڑے محبوب آقا دے او ناما نال نسبت ہے علی دے گئے دا نوکر ہاں امام نال نسبت ہے نجف ایمان ہے میرا نجف ایمان ہے میرا شریعت کربلا میری غلام پنجتن بن کے روائے ہو دعا میری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمنار آئی ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمنار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار
اس در فیض سے لوٹا نہیں خالی جس نے جو مانگی مراد اس نے وہی پائی ہے جس نے جو مانگی مراد اس نے وہی اس کی آمد ہے دل جو مضطر ہے مدینے کی زیارت کے لیے مضطر ہے مدینے کی زیارت کے لیے آنکھ دیدار محمد کی تمنا اس کی آمد ہے یہ کیسی چمنارا ہے سامعین کرام سنت چشتیہ ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں محفل سماع کا آغاز ہوا چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ چشتیہ چشم ماروشن دل ماشاد آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی سجادہ نشین کلندر دورہ دیوان خاص دربار عالیہ چشتیہ راجوال شریف سے تشریف لائے جناب حضور باؤ محمد اشرف صاحب رونق افروز ہیں تو آج کی اس محفل میں ملک کے مشہور و معروف قوال بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال جناب حاجی شیر علی اور حاجی میر علی تشریف لا چکے ہیں اور ان کے فوراً بعد ہی معین افضل چاند سسی والے جو گجرانوالا سے تشریف لا چکے ہیں وہ بھی سماع پیش کریں گے سامعین حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ اولیاء کی صحبت یا کسی اہل حق کی صحبت 100 سالہ عبادت بے ریا سے کہیں بہتر ہے یہ خاندان چشتیہ ہے جہاں سے خالی کوئی بھی نہیں جاتا یہ نگاہ کرم نگاہ خاص ہے میرے نبی پاک آقائے دو جہاں سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے تاجدار ہیں جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ فیض ہے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ یہ فیض ہے جناب بابا فرید الدین گنج شکر پاکپتن شریف والوں کا۔ نکاح کرم ہے جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی۔ اور چلتے چلتے اسی طرح کڑی سے کڑی ملتے ہوئے فیض و برکات کا چشمہ اگر راجوال شریف تھا، جہاں پیر احمد خان صاحب اپنی ایک سلسلہ چشتیہ میں آفتاب کی مانند چمکے ہیں، اور انہی کا فیض آج ظاہر ہوا ہے معراج کے شریف میں۔ یہ انہی کی نکاح کرم ہے، یہ انہی کا فیض و برکت ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس محفل پاک میں بیٹھنا ہمیں بھی نصیب ہوا۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں میں اہل عشق صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل عشق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہاں بھی ہو بہو وہی سلسلہ چشتیہ کا روایتی فیض جو ظہور پذیر ہے۔ یہاں پہ ہر روحانی جسمانی مرض چاہے کسی طرح کا بھی ہو، گناہوں میں جکڑا ہوا ہو، آسیب زدہ ہو، کوئی بیماری جو لا علاج ہو چکی ہو، ہر ایک بیماری کا حل یہاں موجود ہے۔ اور مقصد صرف خدمت خلق، خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کو دین حقیقی یعنی دین محمدی کی طرف راغب کرنا ہے۔ خدا را اس کو ایک رسم دنیا مت سمجھیے گا۔ اگر خدا کرے کہ ہماری چشم جو ہے وہ واہ ہو جائے، اس کے در کھل جائیں، تو ہمیں پتہ پڑ جائے کہ اصل میں یہ فیض اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور ان سب اعمال کا، ان سب خدمت خلق کا مقصد سب سے بڑا یہی ہے کہ خدا کی مخلوق دین محمدی کی طرف راغب ہو اور دنیاوی مسئلوں اور جمیلوں سے چھٹکارا پا کے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں محو ہو جائے، تاکہ ہم اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی فلاح پا جائیں۔ تو فرمان ہے کہ جو اس دنیا میں جس حالت میں تو مرے گا، قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں دوستو کہ اگر ہم اس دنیا میں دین محمدی اور سرکار کے دامان رحمت کی چھاؤں میں رہتے ہیں، تو ابد تو کیا ابد تا ابد ہم اسی دامان رحمت کی چھاؤں میں رہیں گے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ محفل سماع کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جناب شیر علی اور مہر علی قوال اور ہم نوا۔